تین میں سے والصابرین علی ما اصابهم، دوسری نشانی جب ان پر آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، امتحان آتا ہے، والصابرین علی ما اصابهم، آپ مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں، امتحان کی گھڑی میں آپ انہیں صابر پائیں گے۔ اب صابر کیا ہے؟ وہ جزا فضا نہیں کرتے مصیبتوں پہ، آہوزاری نہیں کرتے مصیبتوں پہ، مصیبتوں پہ آنسو کا بہہ جانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ مصیبت اور آزمائشوں پہ آنکھوں سے آنسو بہہ جانا یہ بے صبری کی نشانی نہیں ہے، یہ رحمت کی نشانی ہے۔ آزمائشوں پہ آنسو کا بہہ نکلنا یہ رحمت کی نشانی ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ آہو زاری کرے، گال پیٹنا شروع کر دے، غریبان چاک کرنا شروع کر دے، اور ایسی باتیں زبان سے ادا کرے جس میں وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوا دکھائی دے، یا اللہ کے فیصلے پہ شکوہ کرتا ہوا دکھائی دے، یہ بے صبری ہے۔ آنسو کا بہہ جانا یہ رحمت کی، شفقت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں وفات پاتے ہیں، پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ صحابی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہے۔ خود سیدنا رسول اللہ کے فرزند سیدنا ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ خود اپنی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك لمحزونون يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضى ربنا۔ بیٹا تیری جدائی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے دل غم سے بھرا ہوا ہے، اور ہم سب آپ کی جدائی سے غم زدہ ہیں، لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، مصیبت کی اس گھڑی میں ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ رب العالمین مصیبت کی گھڑی میں اس جملے کو زبان پہ لانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت اس انداز میں کی ہے، اللہم اجر لی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت کو میرے لیے باعث خیر و برکت والی مصیبت بنا دے، صبر کی توفیق دے کر مجھے یہ مصیبت بھی باعث خیر و برکت والی بنا دے۔ جب انسان مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ جب صبر کرتا ہے، اللہ اس کو صابرین میں لکھ دیتا ہے، اور جو صابرین کا جو اجر ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں صابرین کو بغیر حساب و کتاب کے اجر سے ہم نوازیں گے۔ تو مخبتین کی دوسری نشانی والصابرین علی ما اصابهم، جب ان پر آزمائش آتی ہے، آزمائشوں پہ وہ صبر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ
تیسری نشانی وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کو سنت کے مطابق باجماعت وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کرنے والے ہیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، لوگوں صفوں کو درست کیا کرو، صفوں کی درستگی اقامت نماز میں سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین تیسری نشانی والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، یہ مخبتین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی نشانی جو کچھ ہم نے دیا، ينفقون، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ صلاحیت بھی ہے، صلاحیت خرچ کرتے ہیں۔ علم دیا ہے، علم خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں۔ اولاد دیا ہے، اولاد خرچ کرتے ہیں۔ وطن دیا ہے، وطن خرچ کرتے ہیں۔ بیوی بچے دیے ہیں، ان کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ملت ابراہیمی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس نے تمہارے نام مسلمین رکھا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرنے کے لیے کمر کس چکے ہیں، تیاریوں میں مصروف ہے۔ سنت ابراہیمی کے ساتھ اس سنت کی قبولیت کے لیے عقائد ابراہیمی بھی ضروری ہے۔ سنت ابراہیمی کی صورت میں قبول ہوگی جب اس سنت کو ادا کرنے والے ملت ابراہیم پر ہوں گے، جن کے عقائد و نظریات ابراہیم کے عقائد و نظریات سے ملتے ہو، تب ان کی قربانی قبول ہوگی۔ یہ بھی رب العالمین کی مہربانی ہے ہم پر، ہم گنہگاروں پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ نے گزشتے اقوام و ملل کے مقابلے میں ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، اس اللہ نے جس کے ناموں میں سے ایک نام الستیر ہے، اس اللہ نے ہم پر پردہ پوشی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، صبح بھی اللہ رب العالمین سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، شام کے ٹائم پہ بھی اللہ سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، اللہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ میری پردہ پوشی فرمائے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرما، اے اللہ میرے ڈر کو عمل میں تبدیل فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم سے